اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اچھا سوال کرنا ایک بہت ہی خوبصورت خوبی ہے. ویسے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. آج آئزہ نے یا عیزہ نے، اب دونوں کا چونکہ وہ رومن میں نام لکھا ہوا ہے تو صحیح پروناؤنس کرنا مشکل ہے. سوال بہت اچھا کیا ہے، مزیدار کیا ہے. عام طور پہ اچھے سوال پہ میں دل سے نہیں بلکہ پوری روح سے خوش ہوتا ہوں. انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا، نہ اپنے بھائی کا، نہ اپنے میاں کا، نہ اپنے بیٹے کا. سیدھا سیدھا پوچھا ہے کہ سر پلیز گائیڈ کریں کہ کسی بھی اچھے مہربان انسان میں جو بہترین رشتے کے لیے آپ کو چننا چاہیے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. اچھا یہ سوال لڑکیوں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ہم فیونسی ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے. ماؤں کی طرف سے آتا ہے ہم اپنی بیٹی کے لیے بیٹا ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے. تو اتنے برسوں میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اچھے انسانوں میں، اس میں سب سے بڑی اور نمایاں جو مجھ کو اچھی لگتی ہے لڑکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ کا میاں یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے، سڑا ہوا نہیں ہے، تو یہ سب سے بنیادی خوبی ہے جو ریکوائرڈ ہے. اس لیے کہ کسی سڑے ہوئے یبوست زدہ مایوس چہرے والے یا اندر سے برا سوچنے والے بندے کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی. اچھا جو بھی یہ مسکراتا چہرہ والا لڑکا ہوگا یا آدمی ہوگا اس میں لازمی یہ بات ہوگی کہ اس کو غصہ کم آئے گا. زیادہ غصہ کرنے والا کسی کام کا نہیں ہوتا. ویسے لوگ کہتے ہیں اس کا غصہ آتا ہے لیکن ابال ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، اتر جاتا ہے. پر یہ وقتی غصہ آپ کا دل توڑ جاتا ہے، آپ کی روح کو زخمی کر جاتا ہے. پھر بیٹھے آپ پہا دیتے رہیں. تو اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائیے اور اپنے بھائیوں کو بھی سمجھائیے کہ مرد کی یہ بہت بدصورتی ہے کہ اگر وہ بات بات پہ تیلی بن جائے، ایسے کسی بات کے ساتھ لگا اور ساتھ ہی جل اٹھا تو جلا دیں گے آپ. سو بنیادی خوبی جو مجھے لگتی ہے سب سے بنیادی وہ یہ ہے کہ مسکراتا چہرہ ہو، کم غصے کرنے والا. دوسرا، لحاظ کرنے والا ہو، جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، جس کے لفظوں میں رشتوں کا پاس نہ ہو، احساس نہ ہو. دیکھیں ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں سے عزت نہیں کرتا، لحاظ نہیں کرتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اتنا بڑا حکم ہے یہ. سو جب بھی آپ کو فیونسی ڈھونڈیں، جب بھی کوئی منگیتر ڈھونڈیں، جب بھی کوئی میاں ڈھونڈیں، جب بھی کوئی دوست ڈھونڈیں، جب بھی کسی سے رشتہ بنانا چاہیں اور کسی کے بارے میں اپنی رائے کو فائنل کرنا چاہیں تو نمبر 2 پہ دیکھیں کہ وہ کتنا لحاظ کرنے والا ہے. لحاظ کرنے والا ہمیشہ آپ کو سپیس دے گا. لحاظ کرنے والا کبھی آپ پہ شک نہیں کرے گا. شکی لوگ جو ہیں زندگی کو زہر سے بھر دیتے ہیں. تیسری خوبی جو لڑکے میں، کسی اچھے مرد میں، کسی اچھے سافٹ اور کائنڈ مہربان انسان میں ہونی چاہیے، اچھے ہیومن بینگ میں، اچھے شوہر میں ہونی چاہیے. اگر آپ دل رکھنے والے نہیں ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں. اور دلدار یا دل رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر بات پہ. اب میرے گھر والے مجھ سے پوچھتے ہیں کسی تقریب میں، کسی شادی پہ کیا پہنے، تو میں خاموش رہتا ہوں. جب میری بیٹی یا وائف 2 سوٹ لا کے دکھاتی ہے تو میں عام طور پہ دونوں کی تعریف کرتا ہوں. کہتا ہوں یہ زیادہ اچھا لگے گا، لیکن جو تمہیں پسند ہے وہ پہلے بتاؤ، وہ کرو. پہننا اس نے ہے. اچھا اسی طور پہ کسی نے کھانا کیا ہے اور کسی ہوٹل میں جا کے میں کبھی اپنی رائے نہیں تھوپتا. ہمیشہ ان کا کرتا ہوں کہ بابا لوگ مزہ آپ نے لینا ہے، تجربہ آپ نے کرنا ہے. سو دلداری کیا ہے کہ اپنی مرضی کو روک لیں، دوسرے کی مرضی کو پریفر کر دیں. آپ میاں ہیں اور اپنی بیوی کے دلداری کرتے ہیں تو آپ جیسا شاندار، قیمتی اور بہترین انسان کوئی اور ہے نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیار دلداروں سے کیا جاتا ہے. آپ سوچئے کہ خود اللہ کے رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہر صحابی کو یہ ہوتا تھا کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ ہر ایک کو اظہار محبت تو نہیں کرتے ہوں گے، پر آپ کی آنکھوں میں، آپ کے لفظوں میں، آپ کے جسچرز میں، آپ کے پوسچرز میں جو ان کے لیے احساس، وہ ان میں پوری دلداری بھری ہوئی تھی. سو 5ویں چیز جو ہے وہ ہے کہ وہ بندہ
احساس کتنا کرنے والا ہے. اور فرض کریں آپ کہیں جانے والے ہیں اور آپ کا میاں دیکھے باہر سخت دھوپ ہے اور وہ بزی ہے, تو احساس کرنا کیا ہوگا, یا آپ کو گاڑی ارینج کر کے دے یا چھوڑ کے آئے. اچھا, جب آپ کو کسی احساس کے بنا زندگی میں جگہ جگہ بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے آپ کو رونا پڑے گا کہ ہائے میرا تو وہ اتنا, میں اس کے بارے میں یہ سوچتی تھی, ہم یہ سوچتے تھے, اس نے احساس نہیں کیا. لائک بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں کوئی فوت ہو جائے اور ساتھ والے گھر میں احساس کرنے والا ہوگا تو وہ ٹی وی نہیں چلائے گا, اونچی آواز میں کوئی کام نہیں کرے گا, ان کے گھر سے اس طرح جو معمول کے چیزیں رک جائیں گی, اور ہمیشہ احساس کرنے کے معاملے میں وہ ان کے پاس پہنچے گا, چاہے لفظوں سے ہو چاہے عملاً ہو. ہمیں تو تہذیب سکھائی گئی کہ اگر آپ کے ہمسائے میں عزا کاروں میں کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اس کا کھانا آپ تیار کریں گے, اس کو کھلائیں گے, وہاں جا کے منہ اٹھا کے کھانا کھانے نہیں بیٹھ جائیں گے بلکہ ان کا خیال کریں گے. چھٹی بات جو مجھے پسند ہے کسی کائنڈ, مہربان, قابل اعتماد اور قابل بھروسہ انسان میں, تو اگر کوئی اللہ سے اور رسول سے محبت کرنے والا لڑکا یا آدمی ہے, یا اللہ اور رسول سے ڈرنے والا ہے, دونوں خوبیاں الگ الگ ہیں پر دونوں کا امپیکٹ آپ کی ذات پہ بہت ہوتا ہے, بیلنسڈ. وہ کریکٹر فل ہوگا, کریکٹر لیس نہیں ہوگا, بد کردار نہیں ہوگا, بد لحاظ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو اینڈ آف دا ڈے ہی از آنسریبل ٹو گاڈ. اور آخری بات جو ہے, جو ہر جگہ پردھان بنے, ہر جگہ من مرضی کرے اور ہر جگہ مرضی چلائے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اچھا جناب, عبد الرحمان صاحب نے شکریہ ادا کیا, انہوں نے کہا میرے سر پہ بال کم تھے اور مجھے آپ نے بھیجا سیرم, اور ابھی صرف ہفتہ ہوا ہے اور میرے بال گرنا بند ہو گئے. خواتین حضرات, جو میرے پاس 2 چیزیں آئی تھیں, ایک تو یہ تھا نال سبز کا ہیئر آئل تھا. یہ بال اگر کمزور ہوں, 2 منہ والے ہوں, چمکدار نہ ہوں, اور جیسے آپ چاہتے ہوتے ہیں لمبے ہوں اور شائن کرتے ہوں, مضبوط بھی ہوں, تگڑے, جیسے کہ آپ کھچ کے گت کر سکیں, تو اس کے لیے یہ ہے. پر جن کے بال بہت تیزی سے گر رہے ہوں, گنجش بن رہی ہو, تو ان کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کمال بنایا تھا. یہ ہے ری گروتھ ہیئر سیرم. اور ویسے تو ماشاءاللہ دونوں کی چکے الگ الگ تعریفیں آتی ہیں, پر ان دونوں سیرم کی تعریف بہت زیادہ آ رہی ہے. اور یہ خاص طور پہ لڑکوں کے تو یہاں بن جاتی ہے خالی سی ایک کیا کہیں گے, جیسے پرانا وہ بڑا نہیں ہوتا تھا روپیہ, اس طرح کا یہاں نکر میں بن جاتی ہے جہاں شادی والی جگہ ہوتی ہے. اسی طور پہ لڑکیوں کے یہاں سے بال اڑ جاتے ہیں, کچھ کے یہاں سے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ پریمیئر ہے, پریمیئر ری گروتھ ہیئر سیرم, اور نئے بال اگائے اور آپ کو خوشی واپس دلائے. لمبے لمبے بال سب کا خواب ہوتے ہیں اور یہ ان خوابوں کو کرتا ہے پورا. عبد الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. ہم چونکہ عام طور پہ خوش ہو لیتے ہیں, اکیلے فیڈ بیک نہیں دیتے, پر آپ میں سے جو مہربان فیڈ بیک دیتے ہیں یہ ہم ان تک ناز حفظ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور میری طرف سے شکریہ آپ کا. خواتین حضرات اجازت دیجیے, جب بھی رشتہ کرنے لگیں یا رشتہ نبھانے لگیں یا آپ کا میاں آپ کو تنگ کر رہا ہو, تو میری یہ ویڈیو اس کو ضرور دکھا دیجیے پیار سے, کیونکہ یہ 7 خوبیاں سچی بات ہے آپ کو شہزادہ بنا دیں گی, دل میں آپ کے لیے بہت ساری جگہ بنا دیں گی. اور جس کی دل میں جگہ ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ دعا ملتی ہے, یہاں بھی خوش وہاں بھی خوش. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.